تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب الجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت مبارکہ قرآن مقدس کی ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر اس کی حقیقت جان لیں تو دراصل وہ ایک دعائیہ کلمات ہیں. اس آیت میں دعا ہے جس کو آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے کی تھی. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے دعا کی تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا، بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. اب بتائیے، دنیا میں سب سے پہلے بشر کون ہیں؟ اللہ کے سب سے پہلے نائب بن کر آنے والے کون؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام. اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے. کیسے؟
پانی اور مٹی کے ذریعے۔ فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، لہذا اس پانی اور مٹی کو لے کر ایک مجسمہ بنایا جائے، ایک اسٹیچو بنایا جائے۔ اس پر میں نے پہلے بھی گفتگو کی، لیکن اب اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سجدہ ہے اور اس کی دعا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی وبا چلتی ہے کہ اگر امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، جی، یا ہمارے کوئی علماء اکرام ہو، سادات اکرام ہو، مشائخ نظام دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے دعا کی اہمیت یہ ہے کہ عربی زبان میں کی جائے، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اولو العزم، اللہ کا فرمان ہے، تمام انبیاء و رسل میں اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو وہ نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلو، کیونکہ ہمارے والد بزرگوار ہیں، بلکہ تمام قوموں کے باپ ہیں، تمام قوموں کے باپ، صرف مسلمان کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ دعا کی، اور دعا عربی زبان میں کی، جو اللہ کو پسند آیا اپنے کلام لم یزل میں شامل فرمایا، یا یوں کہیں کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کو قرآن میں جب نازل کیا تو وہ حضرت آدم کے لیے خاص کیا، جو سب سے پہلے حضرت آدم نے کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں، نہ والدہ ہیں، نہ کوئی ہیں، تو اب بتائیں مجھے، ہم دعا کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت آدم سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی؟ پانی اور مٹی سے بنائے گئے، تو پھر حضرت آدم سے کون سی خطا ہوئی تھی؟ کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ ارے جب دعا کی حقیقت کو جان لیں تو یاد رکھ لیں، دعا تقدیر بدلتی ہے، دعا تقدیر بدلتی ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے۔ بیمار اچھے ہو جاتے ہیں اگر تمہاری دعا میں اخلاص ہے، اگر تمہاری دعا میں وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے، تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دعا میں اخلاص ہے کہ ہماری دعا سے ہمارا رب راضی ہو جائے، تو اچھے اچھے بیمار بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے؟ اگر مثالیں دوں تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک سمت اگر دیکھوں تو ضعیف حضرات بھی ہیں، ایک سمت دیکھوں تو نوجوان بھی ہیں، دعاؤں کے صدقے جی رہے ہیں میرے بھائی، دعاؤں کے صدقے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، معاف کرنا، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، میت کے لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، طنز نہیں کر رہا ہوں۔ اب بتائیں، ہم زندہ رہ کر مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھ کر بتا دیجیے مجھے، کیونکہ اسلام کا معاملہ، شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں۔ لیکن اب جمعہ کے دن جنازہ آتا ہے مسجد میں، چاہے یہاں ہو چاہے کہیں ہو دنیا بھر میں، جمعہ کی نماز ہونے تک مکمل طور پر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مول صاحب جنازہ ہے جلدی پڑھا دو، نہیں کہتے۔ ہاں، اگر جنازہ کچھ ایسا ہے تو وہ بات صورت الگ ہے، فرض پڑھتے ہی ہم جنازہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جنازے کو رکھ کر ہم سکون سے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کم سے کم اس وقت اس میت کی مغفرت ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو جائیں، اس کی قبر نور سے منور ہو جائے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے، یعنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے۔ اس وجہ سے ہم میت کو رکھ کر بڑے سکون سے بیٹھتے ہیں۔ میت کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی جلدی نہیں کرتا۔ کاش یہ عبرت ہے ہمارے لیے، عبرت ہے
ان جنازوں کی نماز پڑھنا، ان جنازوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر شہر خموشہ لے جانا قبرستان، ان جنازوں کو قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا، یہ عبرت ہے زندہ لوگوں کے لیے، عبرت ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یاد کریں حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے۔ کس پر؟ لوگوں پر نہیں، رشتہ داروں پر نہیں، ماں باپ پر نہیں، پڑوسیوں پر نہیں، بھائی بہنوں پر نہیں، بیوی بچوں پر نہیں۔ کس پر ظلم کیا ہے؟ انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگرچہ کہ تو معاف کر دے، اگرچہ کہ تو مغفرت کر دے ہماری، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو ہم پر رحم کر دے، ہم پر مہربانی کر دے، ہم پر رحیم و کریم بن جا، مہربان بن جا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا جب تو ہمارا حامی و مددگار بن جائے، جب تو ہماری مغفرت کر لے، جب تو ہمارے عیوب کو چھپا دے، جب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ڈال دے، تو الہ العالمین قسم ہے تجھے تیرے جاہ و جلال کی، قسم ہے تیری ذات کی کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو مطلب یہ کہ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن دعا کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ جب موقع آتا ہے تو وقت ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر سے بھاگنے کی بڑی جلدی ہمیں ہوتی ہے۔ معاف کرنا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج ملک کے حالات کو لے لیں، دشمن طاقتیں ہمارے یہی مسجد محراب و منبر کی مخالفت کر رہی ہے، دشمن طاقتیں ہم کو اسلام سے خارج کرنے کی سازش رچا رہی ہے، دشمن طاقتیں ہمارے قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ لوگوں اگر آج ہم خدا کے گھر میں ایک جٹ ہو جائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، تو یاد رکھ لیں کسی نے، کسی خاتون نے ایسا جنم نہیں لیا کہ وہ ہم کو منتشر کر سکے۔ شرط ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر متحد ہو جائیں۔ اور یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، حق کہنے کے لیے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ زندگی، یہ پیسہ سب کچھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ کسی کے ایک روپے کا رویدار نہیں ہوں۔ جو خطیب حضرات مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ویسا نہیں ہوں، لیکن میں کسی پر طنز بھی نہیں کرتا۔ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے نا، اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اس مصلی رسول اللہ کے ہم محافظ ہیں، اس منبر رسول کے ہم محافظ ہیں۔ ارے تم ہم پر حملہ کر لو، جو چاہے کر لو، ہماری حق تلفی کر لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن مصلی مصطفیٰ منبر رسول کے ہم محافظ ہیں، محافظ رہیں گے۔ جب ہماری آخری سانس نظر جانا ہو جائے، تب بھی ہم ہماری معصوم نسلوں کو بتا کر جائیں گے، اس مصلی مصطفیٰ کو بچاؤ، اس منبر رسول کو بچاؤ، تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، سکرات میں بھی کامیاب ہے، قبر کی زندگی میں بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ اگر منصب امامت، منصب خطابت، منصب مؤذنی، منصب محراب اگر جان لیں تو یاد رکھ لیں، توبہ ہاتھوں سے نہیں پیروں کے تلووں سے کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے گھر کی جو حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کا حامی و مددگار ہوتا ہے، چاہے دنیا اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اسی لیے میں اپنا نعرہ بلند کرتا ہوں ہمیشہ کہ مسجد کی حفاظت
تو ہم کر نہیں سکتے تو کم سے کم 5 وقتہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں آ کر، بس یہی تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور دعا کی حقیقت میں بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، رات بھر کسی نے نوافل کی کثرت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، دن بھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہوئے صدقات خیرات سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا ضروری ہے، دعا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی پھل فروٹ لے لیں، جس کا چھلکا نکال کر آپ پھینک کر اس کا مغز کھاتے ہیں، تو ذرا ان سے میں کہوں کہ اس چھلکے کے سمیت کھا لو، یا نہیں تو چھلکا کھا لو، اندر کا مغز چھوڑ دو، پسند کریں گے کوئی نہیں۔ تو پھر ساری عبادت قبول کروانے کے لیے دعا ضروری ہے۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے رب جانتا، فیصلہ تو ہو چکا۔ جادوگر، سفلی عامل، شرابی، زانی، انٹرسٹ کا کاروبار کرنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا اور ان کا ساتھ دینے والا، یا اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھنے والا، ان کے برابر کھڑا کیا جائے گا، ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگر بندہ اس کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہے، وہ شرابی ہے، زانی ہے، سودخور ہے، فلا فلا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ اپنی عادتوں سے باز آ کر رب کی بارگاہ میں توبۃ النصوحہ کر لے، رب کو منا لے، گریہ وزاری کر لے، امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ کہاں بتایا گیا؟ آپ کو نماز پڑھنے پر نہیں، قرآن پڑھنے پر نہیں، روزہ رکھنے پر نہیں، زکوٰۃ دینے پر نہیں، حج کرنے پر نہیں، بلکہ دعا کے لیے بتلایا گیا، دعا کے لیے بتلایا گیا۔ جو میں نے ماہ سیام میں کہا تھا نا کہ لوگوں قرآن کو موبائل فون میں مت پڑھا کرو، بلکہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہو نا، یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ خدا کا کلام جب تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ارے ہاتھ جھکیں گے، ہاتھ اٹھیں گے تو رب کی بارگاہ میں اٹھیں گے، دامن پسارے جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں پسارے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھا کریں۔ دعا کی یہ حقیقت ہے، اور اجتماعی طور پر دعا کا جو اہتمام ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے 40 افراد 40% لوگ جہاں جمع ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، ان 40 افراد میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید ہمارے گناہوں کی بدولت اللہ اگر ہماری دعا کا بدلہ ہمیں نہ دے، دعا نہیں سنتا ضرور ہے، بدلہ نہ دیا جائے، ہمارے مانگنے کو پورا نہ کیا جائے، تو اس ولی اللہ کی نسبت سے اپنے محبوب بندے کے عوض ہمارے تمام کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعا ہوتی ہے میرے بھائی، اور آج بہت ضرورت ہے دعا کی۔ میں نے اسی لیے عید کے دن بھی اعلان کر چکا تھا کہ نماز کے بعد دعا ہوگی، جو حضرات بیٹھنا ہے بیٹھیں، جو حضرات کو جانا ہے جا سکتے ہیں، زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ ایام، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ اوقات بڑے خصوصی ہوتے ہیں جہاں اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ سے نہ مانگیں، باہر چلے جائیں، اس کے بعد در در پھرتے رہیں، لوگوں سے مانگتے رہیں۔ ارے لوگوں سے کسی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم خدا کے ہو جاؤ خدا تمہارا ہو جائے۔ تو اس لیے اے ایمان والو،
ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے دعائیں کر کے اپنے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، مسجد کے مصلیان ہوں، ہر ایک کے حق میں دعا کریں۔ ہماری دعا سے ان کی تقدیر بدلتی ہے۔ ارے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، جتنا عرصہ میں نے یہاں گزارا اتنے عرصے میں نے ضعیف حضرات کو بھی دیکھا، نوجوان حضرات کو بھی دیکھا کہ دعاؤں سے ان کی تقدیر ایسی بدل گئی کہ پھر سے واپس مسجد آنے کے قابل ہو گئے، جبکہ وہ بستر مرض پر آ چکے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہائے رے ہم مسجد نہیں جا سکتے، ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہم جمعہ کیسے پڑھیں گے، ہم اپنے احباب سے کیسے مل پائیں گے۔ لیکن الحمدللہ آج وہ لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں، وجہ اس کی دعا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری دعا پر لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، میری دعا قبول ہوگی، نہیں۔ کس کی دعا قبول کرنا، کس کی دعا کو رد کرنا، کس کی دعا کو اس کے منہ پر مارنا، یہ رب کی مرضی ہے، رب کا کام۔ اس لیے ہم اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے طریقے پر یہ مانگتے ہیں کہ مولا ہم مانگتے ہیں، حساب سے مانگتے ہیں، حساب سے مانگتے ہیں۔ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بچے نافرمان ہیں، یا کسی کو شادی ہو کر عرصہ ہو گیا بچے نہیں ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا اجر نہیں مل رہا، جس سے گھر کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہے، جو کچھ بھی ہے ہم مانگتے ہیں تو حساب سے مانگتے ہیں۔ لیکن میرا رب قرآن فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اے مانگنے والو، تم حساب سے مانگتے ہو، ناپ تول کر مانگتے ہو۔ جب تمہارے کسی رشتہ دار کو یاد آ جائے اس کے لیے تم دعا کرتے ہو، کوئی دوست احباب تمہارا مرض میں مبتلا ہے یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، یاد آ جائے تو تم دعا کرتے ہو۔ لیکن جب تم رب سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیات کو جاننے والا ہے، دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ رب کے حضور میں ایسی دعا کرنا، جیسے میں نے شب قدر کے موقع پر، جمعۃ الوداع کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں، جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ جب رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد جب اسے بھوک لگے، بھوک کی شدت محسوس ہو، ایسے سمے میں جب وہ چلا کر روتا ہے تو اس رونے کی آواز کو سن کر باپ بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ جاتا ہے، ماں بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ جاتی ہے اور اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم اپنے گناہوں پر عاجز آ کر رب کو ایسے منانے کی کوشش کریں، رب کو ایسے عاجزی و انکساری کے ساتھ یاد کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمارا بدلہ ہمیں عطا کر دے۔ یہ دعا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ چاہے کوئی عالم دین جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے وعظ و نصیحت میں، اپنے درس و تدریس میں، اپنے تقریر میں، اپنے بیان میں اگر آواز اونچی ہو، مسجد میں بھی ہے تو وہ بے ادبی نہیں کہلاتی، کیونکہ مسلمان کو جھگڑنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جھگڑنے سے مراد کسی کو کسی کی طرف تذلیل کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو جھجوڑ کر جو غنود کی تاریخ ہوتی ہے اس نیند سے بیدار کر کے رب کی بارگاہ سے جوڑنا مقصد ہوتا۔ اگر یہ آواز زیادہ نظر آئے تو بتاؤ، جب ہماری مساجد کی طرف کوئی نشانہ بناتا ہے تم خاموش رہیں گے؟ اگر خاموش رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں، جب تمہارے گھر پر حملہ ہو تب بھی ہاتھ بند کر خاموش بیٹھ جائے، اوپر انگلی رکھ کر بیٹھ جائے۔ ہے کوئی؟ اپنے گھروں پر حملہ ہو، اپنے بچوں پر حملہ ہو، ہمارا مال چوری ہو، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی جان لی جائے، ہمارے سامنے ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ کھلواڑ ہو، ان کی عزت آبرو کی حفاظت نہ ہو، تو کیا اس وقت ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ہے کوئی نوجوان ایسا؟ بتاؤ مجھے۔
نہیں بیٹھ سکتے، کوئی نہیں بیٹھتا، اگرچہ کہ وہ کسی کو مار نہیں سکتا، ایک مچھر کو نہیں مار سکتا، لیکن وہ کم سے کم آواز تو نکال دیتا ہے۔ معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا، ایسی صورت میں کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور اس کی حالت دریافت ہو جائے، اس کی مدد ہو جائے۔ اب بتاؤ، جو ہمیں جھانسا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان کا ساتھ دینے والے ہیں، مسلمان بہن بیٹیوں کا ہم ساتھ دینے والے ہیں، کیا کیا؟ میں ہمیشہ نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں، کسی کا نام لے کر بڑھاوا نہیں دیتا، نہ اللہ کے گھر میں ان کا نام لے کر میں اپنے آپ کی توہین یا اللہ کے گھر کی توہین نہیں کرتا۔ کیا منظر تھا 2 دن پہلے کا، نشانہ بنایا گیا، تو مطلب یہ کہ تم جب آ جاؤ تو اس طرح کی حرکت کرو گے، لیکن یاد رکھ لیں یہ وہ مسلمان ہیں جن کے سینوں میں، جن کی رگوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کارزار میں جو خون بہایا تھا، وہی خون ہماری رگوں میں نظر آتا، وہی خون ہماری رگوں میں نظر آئے گا۔ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، کیوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پر کہہ رہا ہوں، میدان کربلا کا سفر کر رہے تھے، مدینے سے نکلے، میدان کربلا تک پہنچے تو کیا کیا؟ نبی کی بارگاہ میں حاضری دی، شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضری دی، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، والد بزرگوار سیدنا علی مرتضی ابن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کیا کہا؟ دعا کرنا، ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا، ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا۔ آج تمہارا لاڈلا جا رہا ہے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، دشمنان اسلام کو دعا کرنا، یہی وہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو کیا فرمایا؟ اے کوفہ والو، گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ حالت سجدہ میں آپ نے جان قربان کی تھی، اگر کسی نے کہا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی تو میرے حسین نے پہلے اعلان کر دیا، اے کوفہ والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، کیونکہ میں آیا نہیں تھا، بلایا گیا تھا، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، تم نے مجھے بلایا نا، پھر تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اس لیے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہی وہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ جب اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، کیا تھا معاملہ؟ نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 313، only 330۔ پھر اگر مخالفین کی فوج دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، گئے تھے کس لیے؟ لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ صلح کرنے کے لیے، معاملات ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن نادانوں نے کیا کیا؟ بدر کے مقام پر چڑھائی کی، حملہ کرنے لگے۔ تب نبی نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مولا، جس طرح میرے دادا عبد المطلب کے موقع زمانے میں کعبے پر ابرہہ نامی ظالم بادشاہ ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، تب میرے جد نے، دادا نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور رب کے حضور میں دعا کی۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چوچوں میں کنکریاں دے کر جب بھیجی تو ابرہہ نامی ظالم بادشاہ اور اس کی ساری فوج، سارے ہاتھی خاک ہو کر زمین پر گر گئے۔ تفسیر سورہ الم ترا پڑھ لیجیے، سورہ فیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہی دعا کو دہراتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا تھا،
مولا بدر کا معاملہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، تو دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ میں تو میرے اصحاب کو لے کر لڑنے کے لیے نہیں آیا، دفاع کرنے کے لیے آیا، معاملات کو ختم کرنے کے لیے آیا، بات کرنے کے لیے آیا، لیکن یہ لڑائی پر آمادہ ہیں۔ مولا تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی ناصر ہے۔ تب میدان بدر میں بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نبی اور نبی کے صحابہ کو فتح یاب کیا۔ تو یہ وہی وقت ہے، دعا ضروری ہے۔ آج 5 وقت نماز آپ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کو نہ چھوڑیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو کسی سے لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر جانا نہیں ہے، آپ اللہ کے گھر بیٹھ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اگر دعا کرو گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ظالم طاقتوں سے ہمیں باز رکھنے والا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، آج جو دن گزار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ کسی ظالم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یاد رکھ لیں، کیونکہ پیارے آقا کا فرمان کبھی باطل نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومنین، لوگوں تم مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ ینظروا بنور اللہ، جب مومن دیکھتا ہے، بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی خوشخبریاں سنائی تو کوئی ظالم ہم کو اپنے شکنجے میں کیسے کسے گا؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے قرآن مقدس میں کہ میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ اگر تم اتنا ہی غفلت کی زندگی گزار لو تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کروں گا، ظالم حکمرانوں کو مسلط کروں گا۔ جو تم اپنے سے دو چار ہو جاؤ گے، اس وقت تم اپنے مال کی، اپنے پیسے کی، اپنے بلڈنگ کی، اپنے زیور کی، اپنے بینک بیلنس کی فکر کرتے رہو گے۔ وہ دن آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے حضور میں دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بدولت جو ہم سے ناراض ہو رہا ہے وہاں پر وہ دروازہ بند ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے زندہ ہوں یا مردہ، نماز ہو یا قرآن کی تلاوت، کوئی عمل ہو، ہمیشہ رب کے حضور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا ضروری ہے۔ اگر دعا کہیں لمبی ہو جاتی ہے ہونے دیجئے، اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، جا سکتے ہیں، لیکن دعا کرنے والے علماء، سادات اکرام، مشائخ اعظام پر طنز نہ کریں، کیونکہ میرے دادا پیر حسین عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ دعا میں نکل جاتا تھا۔ اگر نماز کا وقت ہوتا تو ایسے وقت میں آپ دعا کو سمیٹ لیتے، ورنہ اللہ کے حضور میں یہی دعا کرتے، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم کو اپنا بنا لے، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم سیاہ شعار ہیں، سر کے بعد سے پیر کے ناخن تک گناہوں کے مجسم ہیں، مولا تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، تو ہمارا نگہبان ہو جا، تو ہم پر رحم و کرم کرنے والا بن جا۔ مولا اگر تو ہم پر رحم و کرم نہیں فرمائے گا تو مولا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو خدا را ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، زندوں کے لیے دعا کریں، اصلوں کی مغفرت، نسلوں کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جو جائز دعائیں ہیں یقیناً اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ ہاں اگر کسی دعا پر اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو وہاں شکوہ نہ کریں، بلکہ تمہاری دعائیں رب کی بارگاہ میں سیونگ ہوتی ہیں، بینک بیلنس کی طرح جمع ہوتی ہیں
کل میدان محشر میں تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، کیونکہ رب جانتا ہے کس کو کیا دیا جائے۔ مانگتا تو بہت کچھ ہے میرا بندہ، لیکن کون سے بندے کو کیا دوں، اس کی حفاظت کو کیسے کر پائے گا، اس پر عمل کیسے کرے گا، اس کو کیسے اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھ پائے گا، وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر دعا کا بدلہ ہمیں نہ ملے تو یاد رکھ لیں میدان محشر میں وہ دعائیں ساری ہمارے لیے درجات کی بلندی ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، نبی کی شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، نبی کے دامن رحمت سے دست نبوت سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، نبی کی شفاعت عظمیٰ حاصل ہوگی، جس سے خدا کی جنت مل جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔